لاہور کی ایک صبح تھی، جولائی 1974 کا دن۔ سورج ابھی پوری طرح نکلا نہیں تھا، مگر شہر کی فضا میں گرمی کھل چکی تھی۔ ریگل چوک کے قریب ایک فٹ پاتھ پر ایک شخص بے حس و حرکت پڑا تھا۔ اس کے پاس ایک بجھی ہوئی لالٹین رکھی تھی، جس کی سیاہ شیشی پر مٹی جمی تھی۔ بدن پر ایک میلی چادر، چہرے پر عجیب سا سکون، جیسے برسوں کا تھکا ہوا مسافر آخر کار آرام پا گیا۔ راہ چلتے لوگ رکتے، کسی نے کہا شاید سو رہا ہے، کسی نے قریب جا کر دیکھا وہ ابھی اس دنیا میں نہیں تھا۔ آس پاس بکھرے کاغذ جس پر کبھی اشعار لکھے تھے ہوا میں اڑ رہے تھے۔ کسی نے اس پر نظر ڈالی اور ہلکی آواز میں کہا، یہ تو ساغر صدیقی کے شعر ہیں۔ یوں لاہور نے اس دن اپنے ایک شاعر کو کھو دیا، مگر شاید کسی کو احساس تک نہ ہوا۔ ساغر صدیقی وہی شاعر جس کے الفاظ کبھی لاہور کی محفلوں کی جان ہوا کرتے تھے۔ انارکلی، مال روڈ، ریگل چوک، ہر گوشے میں اس کی شاعری کی بازگشت سنائی دیتی تھی۔ اس کے اشعار پر لوگ جھومتے گاتے اور اس کے مصروں میں اپنا درد ڈھونڈتے تھے۔ مگر وقت نے کروٹ بدلی، شہرت، دوستی، محبت سب ایک ایک کر کے چھن گیا، اور وہی شاعر جس نے کبھی لفظوں سے دنیا روشن کی تھی۔ کہتے ہیں ایک دن ایوب خان ہندوستان کے مشاعرے میں شریک ہوئے۔ وہاں ایک شاعر نے ایک غزل پڑھی، درد اور غربت اور انسانیت کی گہرائی میں ڈوبی ہوئی۔ محفل میں سناٹا چھا گیا۔ ایوب خان نے حیرت سے پوچھا، یہ کلام کس کا ہے؟ جواب ملا، ساغر صدیقی۔ واپسی پر انہوں نے حکم دیا، اس شاعر کو تلاش کرو، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ لاہور میں تلاش شروع ہوئی۔ جو پہلے مشاعروں کا بادشاہ تھا، وہ اب سڑکوں کا فقیر بن چکا تھا۔ وفد نے اسے فٹ پاتھ پر پایا، نشے کی دنیا میں گم، لوریاں سناتا اور کبھی کبھار کاغذ کے ٹکڑوں پر شعر لکھتا۔ وفد نے کہا، صدر پاکستان آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے ساغر نے ملاقات سے انکار کیا اور سگریٹ کے پیکٹ پر چند سطر لکھ کر وفد کے حوالے کی۔ جب وہ شعر ایوب خان تک پہنچا تو لمحہ خاموش ہو گیا۔ جس عہد میں کٹ جائے فقیروں کی کمائی، اس عہد کے سلطان سے کچھ بھول ہوئی ہے۔ کہا جاتا ہے ایوب خان کچھ دیر تک خاموش رہے، آنکھوں میں نمی تھی۔ یہ وہی لمحہ تھا جب ایک فٹ پاتھ پر بیٹھا شاعر اقتدار کے ایوانوں سے بڑا محسوس ہونے لگا۔ کہا جاتا ہے کہ سرد راتوں میں وہ اسی فٹ پاتھ پر لالٹین جلا کر بیٹھتا، کبھی شعر کہتا، کبھی سگریٹ سلگاتا، کبھی چپ چاپ آسمان کو تکتا رہتا۔ ایک بار کسی نے پوچھا، ساغر تم یہاں کیوں بیٹھے رہتے ہو؟ مسکرا کے بولا، یہی لاہور تو میرا گھر ہے، بس اب دیواریں نہیں رہی۔ پھر وقت گزرتا گیا، غربت، تنہائی اور زمانے کی بے حسی نے اس کے جسم کو توڑا، مگر اس کے الفاظ زندہ رہے۔ اس کے دوست جو کبھی محفلوں میں اس کے گرد جمع رہتے تھے، ایک ایک کر کے غائب ہو گئے۔ اور پھر وہ دن آیا جب لاہور کے فٹ پاتھ نے ایک شاعر کی لاش کو آخری بار تھاما۔ کسی نے لاش پہچانی تو ضرور، مگر کوئی اسے لینے نہ آیا، نہ کوئی دوست، نہ کوئی رشتہ دار۔ چند دن بعد میونسپل کے عملے نے ایک گمنام لاش کے طور پر اسے دفنا دیا۔ یوں لاہور کا وہ شاعر جو لفظوں میں زندہ تھا، دنیا کی نظر میں بے نام چلا گیا۔ لیکن آج کبھی جب کوئی تنہا شاعر لاہور کی رات میں لالٹین جلا کر بیٹھتا ہے تو لگتا ہے جیسے ساغر وہی ہو، وہی چادر، وہی کاغذ، وہی دکھ، وہی شاعری۔ اس نے خود کہا تھا، میں نے ہر زخم کو پھول بنا دیا ہے ساغر، یہی میرا فن ہے، یہی میری پہچان۔ یہ کہانی ہے اس شاعر کی جو فٹ پاتھ پر مرا مگر لفظوں میں امر ہو گیا، ساغر صدیقی۔